اور ایک بات آپ ہر جگہ یہ دیکھیں گے کہ حضرت حکیم الامت قدس اللہ تعالی سرہ کا معاملہ یہ ہے کہ وہ ہمیشہ جو شخص ان سے رجوع کرتا ہے تو اس کو تسلی کا راستہ اختیار کرتے ہیں، امید دلاتے ہیں، مایوسی سے بچاتے ہیں، اور جہاں ضرورت ہوتی ہے تو حضرت کے یہاں تو سختی بھی ہوتی تھی، لیکن جس شخص کے بارے میں یہ پتہ ہو کہ یہ راستے پر چل پڑا ہے، اب اس کے ساتھ جو حالات پیش آتے ہیں ان حالات کو کے اندر حتی الامکان حضرت اس کے لیے تسلی کا کوئی راستہ پیدا فرماتے ہیں، اور وہ چیزیں بیان کرتے ہیں کہ جس میں اس کو امید پیدا ہو، مایوسی نہ ہو۔ اب یہ ایک خط میرے سامنے ہے، ایک صاحب نے اپنے حالات میں لکھا کہ میں سخت بیمار ہوں، اور یہ بھی لکھا کہ الحمدللہ میں جب بیمار ہونے کی حالت میں اس بات کا بھی دھیان کرتا ہوں کہ بہت سے لوگ بیمار ہوتے ہیں مجھ سے زیادہ ہوتے ہیں، میں اتنا زیادہ نہیں ہوں، اس بات کا بھی مراقبہ کرتا ہوں، سوچتا ہوں کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بیمار ہوتے ہیں مگر ان کے پاس دوا دارو کا انتظام نہیں ہوتا، یا اس کو کوئی ایسا طبیب میسر نہیں آتا، مجھے الحمدللہ طبیب بھی میسر ہے۔ تیسرے یہ بھی سوچتا ہوں کہ میرے پاس الحمدللہ تیماردار موجود ہیں جو میری تیمارداری کرتے ہیں، میرا خیال رکھتے ہیں، یہ سب باتیں سوچتا ہوں، لیکن اس کے باوجود بیماری تحمل سے باہر ہو رہی، برداشت سے باہر ہو رہی، اور اس برداشت سے باہر ہونے کی وجہ سے میں یہ سوچتا ہوں کہ باوجود ہے کہ میں یہ باتیں سوچ رہا ہوں پھر بھی تحمل سے باہر ہے، تو یہ میری کوئی اتنی کمزوری ہے کہ جس کی وجہ سے میں اس کا تحمل نہیں کر پا رہا۔ تو حضرت والا نے ان کو جو جواب دیا وہ ایک طرف تو یہ فرمایا کہ جب انہوں نے کہا کہ میں اس بات کا تصور کرتا ہوں کہ بہت سے لوگ مجھ سے زیادہ تکلیف میں ہیں، مجھے اتنی نہیں ہے، تو آپ نے اس کے اوپر خط کھینچ کے اس پر لکھا کہ یہ تو آپ کا پہلا مراقبہ ہوا جو بہت مفید مراقبہ ہے۔ جب انہوں نے لکھا کہ میں یہ سوچتا ہوں کہ بہت سے لوگوں کو دوا دارو کا بھی انتظام نہیں ہوتا، طبیعوں کا بھی انتظام نہیں ہوتا، مجھے الحمدللہ یہ اطمینان حاصل ہے، تو آپ نے اس پر لکھا کہ یہ دوسرا مراقبہ ہوا۔ اور جب یہ لکھا کہ بہت سے ایسے ہوتے ہیں جن کا کوئی تیماردار نہیں ہوتا، تو وہ تیسرا مراقبہ ہوا۔ تین مراقبے جب آپ کو حاصل ہیں الحمدللہ، تو اب جو یہ بات آپ کہہ رہے ہیں کہ میرے تحمل سے باہر ہو رہا ہے، تو یہ تحمل سے باہر ہونا غیر اختیاری ہے۔ جب یہ مراقبات موجود ہیں، یعنی جو نعمتیں میسر ہیں ان کا استحضار ہے، اور یہ خیال ہے کہ اس سے بھی زیادہ لوگوں کو تکلیفیں پیش آتی ہیں، اور ساتھ میں یہ بھی استحضار ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے دوسروں سے کچھ بہتر ہی حالت میں رکھا ہوا ہے۔ تو یہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد پر عمل کر رہے ہیں کہ جب آدمی دنیا میں دوسروں کو دیکھے تو اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھے، تاکہ جو نعمت حاصل ہے اس کے اوپر شکر ادا ہو۔ اگر ہمیشہ اپنے سے بہتر حالت کے لوگوں کو دیکھے گا تو ناشکری میں مبتلا ہوگا۔ حضرت عون ابن محمد رحمۃ اللہ علیہ ایک مشہور بزرگ ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں کہ میں ایک زمانے میں بڑے بڑے امیروں کے ساتھ بیٹھتا تھا، دولت مند لوگوں کے ساتھ، تو مجھ سے زیادہ غمگین کوئی شخص نہیں تھا، کیونکہ جہاں جاتا ہوں تو دیکھتا ہوں اس کا گھر میرے گھر سے اچھا ہے، اس کی گاڑی میں اس کی سواری میری سواری سے اچھی ہے، اس کے کپڑے میرے کپڑوں سے اچھے ہیں۔ نتیجہ یہ کہ میں اس غم میں رہتا تھا کہ ابھی دوسروں کو تو یہ نعمتیں حاصل ہیں اور میں ان سے محروم ہوں، غم میں رہتا تھا۔ لیکن بعد میں نے غریب لوگوں کے ساتھ صحبت اختیار کی،
غریبوں کی صحبت میں جا کر مجھے راحت مل گئی. راحت یہ مل گئی کہ الحمدللہ مجھے معلوم ہوتا ہے کہ میرا گھر دوسرے کے گھر سے اچھا ہے، میرا لباس دوسرے کے لباس سے اچھا ہے، میری سواری دوسرے کے سواری سے بہتر ہے. تو بس مجھے راحت مل گئی. جب میں نے نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد پر عمل کیا کہ اپنے سے نیچے آدمیوں کو دیکھا کرو تاکہ تمہیں اپنی حاصل شدہ نعمتوں پر شکر کی توفیق ہو، تو مجھے راحت مل گئی. تو جب یہ تمہیں 3 مراقبے، یہ 3 باتوں کا استعدار حاصل ہے، تو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے اس پر عمل کر لیا. لہذا یہ جو مراقبے آپ نے کیے ہیں، یعنی یہ مراقبے سے مراد یہ کہ اس بات کو سوچنا، اس کا دھیان کرنا کہ دھیان اس بات کو کیا تو یہ نعمت حاصل ہو گئی، یہ جو مقصود ہے وہ حاصل ہو گیا الحمدللہ. بعض اوقات اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو تکلیف میں مبتلا فرماتے ہیں، اور وہ تکلیف پر جب اگر راضی ہو جائے، یعنی عقلاً راضی ہو جائے، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس سے راضی ہوتے ہیں. وہ محبوبیت کی علامت ہوتی. کسی نے کہا ہے کہ ماں پروریم دشمن و مامی کشیم دوست، ماں پروریم دشمن و مامی کشیم دوست، کسرا چچرا و چونر صدر قضائے ماں. باری تعالیٰ کی طرف سے کہہ رہے ہیں کہ بعض اوقات ہم دشمن کو پالتے ہیں، دشمن کو پالتے ہیں اور دوست کو قتل کر دیتے ہیں. کسی کو ہمارے فیصلے کے اندر چون و چرا کرنے کی گنجائش نہیں ہے. ماں پروریم دشمن و مامی کشیم دوست. تو بعض اوقات محبوبوں کو قتل کروا دیا جاتا ہے، آروں سے چروا دیا گیا. انبیاء کرام علیہ السلام کو، حضرت زکریا علیہ السلام کو آروں سے چروا دیا گیا. کیوں؟ محبوب تھے. تو محبوب جو ہے وہ ہمارے حضرت محکیم الامت قدس اللہ تعالیٰ سرہ نے اس کی کچھ ایسی تمثیل دی ہے کہ اگر ایک شخص ہے وہ کسی سے محبت کرتا ہے اور وہ جس سے محبت کرتا ہے وہ محبوب آ کر زور سے اس کو اس طرح دبائے کہ پسلیاں ٹوٹنے لگیں، تو اس کو مزہ آئے گا یا وہ چیخ پکار کرے گا؟ اس کو اس میں ہی لذت محسوس ہوگی. تو محبوب جو ہوتا ہے وہ بعض اوقات اس کو تھوڑی سی تکلیف پہنچانا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی اداؤں میں سے ایک ادا ہے. اداؤں میں سے ایک ادا ہے کہ ماں پروریم دشمن و مامی کشیم دوست. تو وہ کسی محبوب کو، اپنے محبوب کو تکلیف میں مبتلا کر دیتے ہیں. تو یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ میں مردود ہو گیا، بلکہ اگر اللہ نے توفیق دے دی ہے اپنی طرف رجوع کرنے کی تو انشاءاللہ وہ تکلیف تمہارے لیے باعث اجر بنے گی، گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنے گی. اللہ. تیسری حدیث روایت کی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان العبد اذا سبقت له من اللہ تعالی منزلۃ لم يبلغها ابتلاه اللہ فی جسدہ او فی مالہ او فی ولدہ ثم صبرہ علی ذلک حتی یبلغہ المنزلۃ التي سبقت له من اللہ تعالی. کہ بعض اوقات اللہ تبارک و تعالی کسی بندے کو کسی بہت اونچے مرتبے تک پہنچانا چاہتے ہیں، جنت میں بہت اونچے مرتبے تک، لیکن جو عمل اس نے کیے ہیں وہ عمل وہاں تک پہنچنے کے قابل نہیں ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی بعض اوقات اس کو کوئی تکلیف میں مبتلا کر دیتے ہیں اور اس پر صبر کی توفیق دے دیتے ہیں. وہ نتیجہ بن جاتا ہے اس درجے تک پہنچنے کا جہاں اللہ تعالیٰ اس کو پہنچانا چاہتے ہیں. تو اسی لیے فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ سب سے زیادہ مشقتیں محنتیں کس پر آتی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا الانبیاء، سب سے زیادہ مشقتیں انبیاء کرام پر آتی ہیں، جو ساری مخلوق میں سب سے زیادہ محبوب ہیں وہ انبیاء کرام. ان پر سب سے زیادہ مشقتیں آتی ہیں،
ثم الامثل فالامثل، پھر جتنا نبی سے کوئی قریب ہوگا اتنی اس کو زیادہ مشکلات پیش آئیں گی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو کسی مشکل میں ڈالتے ہیں اس کے دین کے درجے کے اعتبار سے. تو خلاصہ یہ نکلا بات کا کہ جب بھی کبھی انسان کو کوئی ناگوار صورتحال پیش آئے تو اس میں دو باتوں کا اہتمام کرے. ایک اہتمام کرے جو کچھ تکلیف پہنچ رہی ہے اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ سے ذکر کرے، اور اللہ تعالیٰ سے صبر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ صبر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ میں آپ کی تقدیر پر راضی ہوں. وہ تقدیر پر راضی ہو جانا، اس میں کوئی یہ صبر ہے. اس کے باوجود، تقدیر پر راضی ہونے کے باوجود اپنی تکلیف کا اظہار کرنا اللہ تعالیٰ کے سامنے، یا اللہ میں تکلیف میں ہوں. اس میں ہمارے حضرت فرماتے ہیں، حضرت حکیم البختیار صاحب، ویسے تو اللہ تعالیٰ سے شکوہ کرنا، تقدیر سے شکوہ کرنا یہ بے صبری ہے، ناجائز ہے نا. شکوہ کرنا، یا اللہ آپ نے میرے ساتھ یہ کیوں کر دیا، تو یہ تو ناجائز اور صبر کے خلاف ہے. لیکن اگر شکوہ ناز میں کیا جائے، ناز میں کیا جائے کہ اللہ آپ تو بڑے رحمان الرحیم ہیں، میں اس مصیبت میں مبتلا ہوں، میری دور فرما دیجئے، تو یہ شکوہ بھی ناجائز نہیں. اور دلیل اس کی یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، کہ میں تو شکوہ اس اپنے غم کا اللہ ہی سے کرتا ہوں. وہ شکوہ کا لفظ ہے وہاں، لیکن وہ شکوہ یہ اس لیے نہیں ہے کہ اللہ میاں آپ نے غلط فیصلہ کر دیا، بلکہ اس لیے ہے کہ آپ میرے مالک ہیں، آپ میرے خالق ہیں، اور آپ رحمان ہیں، آپ رحیم ہیں، ہر چیز پر قادر ہیں. آپ سے نہ کہوں تو کس سے کہوں؟ آپ کی بارگاہ میں اپنی اس تکلیف کا تذکرہ نہ کروں تو کس سے کروں؟ اس معنی میں اگر شکوہ بھی ہو تو وہ بھی جائز ہے، سمجھے نا. یعنی شکوہ ناز والا، نہ کہ وہ شکوہ جو کسی کی تقدیر پر اعتراض والا ہو. اعتراض والا شکوہ تو بہت خطرناک ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بچائے. اعتراض والا کہ آپ نے میں کیوں کر دیا یہ میرے ساتھ معاملہ. لیکن ناز والا شکوہ جس کے معنی یہ ہے کہ میں جو کچھ تکلیف ہوگی اور کس سے کہوں گا آپ کے سوا، کوئی اور در ہے جو جا کے کھٹکھٹاؤں، کسی اور سے جا کے مانگوں، اس لیے آپ سے ہی میں اپنے اس تکلیف کا ذکر کر رہا ہوں. تو انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ اس میں داخل ہے.